और ये हमने 30,000 रुपए में जो है लड़की वालों से लिए है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। कुछ जो पैसे नहीं दे सकते थे उनसे हमने पैसे भी नहीं लिए। ऐसे लोग भी जिनका हम नाम नहीं बता सकते, कुछ ऐसे जोड़े भी हैं, मतलब गरीब के अलावा कुछ संपन्न लोगों ने भी यहाँ पर संपन्न लोगों ने भी हिस्सा लिया है, संपन्न लोगों ने भी हिस्सा लिया, महसूस ना हो कि हम अमीर लोगों ने भी हिस्सा लिया इसमें। उनके भी जोड़े इसमें निकाह हुए हैं, और जो गरीब है उनके भी उसमें हुए हैं, सबके निकाह हुए हैं इसमें। ओनली 30,000 रुपए में आज के इस वक्त में अगर लड़की की शादी हो जाए, लड़की का निकाह हो जाए, तो ये बड़े कमाल की बात है। 30,000 रुपए में रिश्ता सिलेक्ट नहीं हो पाता है, वहीं पर पूरी शादी 30,000 रुपए में हो जाती है। ये मध्य प्रदेश के खंडवा का मामला है। वहां एक समाज, एक बिरादरी है, खत्री समाज, सुन्नी मुसलमान है माशाल्लाह, और उन्होंने 58 लड़कियों का निकाह कराया। 58 लड़के, 58 लड़कियां, यानी कि दुल्हा दुल्हन वहीं पर पहुंचे। इज्तिमाई ये निकाह होता है। बिरादरी काबिल मुबारकबाद है, वो लोग काबिल मुबारकबाद है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह तमाम को खुशहाल जिंदगी अता फरमाए। आप देखिए कि 30,000 में जहां हमारे यहां लड़कियों को पसंद नापसंद के मामले में उठ जाते हैं, वहीं पर उन्होंने आज के इस महंगाई के दौर में मिसाली काम किया है। और इस काम से आप समझ लीजिएगा कि उन्होंने बहुत से बच्चों को गुनाहों से बचा दिया है। आप देखिए उन्होंने बहुत से बापों की दुआओं को लिया है। 30,000 रुपए में उनकी बेटियों की शादियां करा के उन्होंने बहुत से भाइयों की दुआओं को लिया है। बहुत से बाप, बहुत सी बहनें, बहुत से भाई, तमाम के तमाम खुश हो गए। वो गरीब बाप जो बड़ी मुश्किल से अपने घर का चूल्हा जलाता है, वो कहां से 5 लाख या 10 लाख में शादी करे, कहां से लेकर आए। लेकिन वहीं पर खत्री समाज ने, सुन्नी मुसलमान माशाल्लाह, इन्होंने ये वो काम करके दिखाया है कि जो एक मिसाल है। आप देखिए ये एक सबक है हम लोगों के लिए, ये सबक है तमाम यूपी उत्तर प्रदेश वालों के लिए, खासकर यूपी बिहार, इन तमाम राज्यों में देखा जाता है कि बहुत महंगी शादियां होती हैं। 15 लाख 20 लाख लड़कियां जवान हैं, 30-30 साल उनकी उम्र हो जाती है, लेकिन फिर भी निकाह नहीं हो पाते। वहीं पर इस समाज ने इज्तिमाई शादियां की और तमाम दुल्हा और दुल्हन वालों को वहीं पर बुलाया, बारात वहीं पर पहुंची। 30,000 रुपए में पूरी बारात का खाना और लड़की वालों की तरफ से जो मेहमान थे उनका खाना, प्लस उनको जहेज भी दिया गया। उसके बाद आप देखिए लड़की और लड़कों पर, इन तमाम पर जो समाज के जिम्मेदार थे उनकी तरफ से गिफ्ट पेश किए गए। समाज की तरफ से बच्चों को काफी तोहफे आए हैं, समझ लो हर लोगों ने तोहफे पेश किए हैं बच्चियों को। इन्होंने इज्तिमाई शादियां करके हमारी बहुत सी बहनों को गुनाहों की दलदल से बचाया है। वक्त पे निकाह हो जाए ना, वक्त पे शादी हो जाए तो इंसान गुनाहों से बचता है। नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं निकाह आधा ईमान है। और आज इस आधे ईमान के लिए लोगों ने कारोबार शुरू कर दिया, लड़कों को बेच रहे हैं आप देखिए। लेकिन इन लोगों ने मिसाल कायम की है। नबी ने फरमाया कि जो निकाह करने की ताकत रखता हो और वो निकाह ना करे तो वो हम में से नहीं है, फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। लेकिन आज क्या मुसलमानों में वक्त पर शादियां हो रही हैं? नहीं मेरे भाई, आज 35 साल 32 साल 34 साल 40 साल लड़की की उम्र हो रही है, लड़के की उम्र हो रही है, तब जाके कहीं वो शादी करते हैं। आखिरकार रीजन क्या है? रीजन यही है कि निकाहों को हमने महंगा कर दिया, शादियों को महंगा कर दिया। शादी के अंदर वलीमा है सुन्नत, शादी के अंदर मेहर है शर्त, शादी के लिए 2 गवाहों का होना है शर्त, इजाब कबूल का होना है शर्त। इन तमाम चीजों के लिए, अरे इजाब कबूल, 2 गवाह और मेहर, उसके बाद अगर ताकत है तो वलीमा दे लड़का। लेकिन आप देखिए इतने से काम के लिए कितना खर्चा होता है, डिमांडें होती हैं, मांगे होती हैं 10-10 20-20 लाख रुपया। जबकि निकाह होता है ना तो उस वक्त लड़का ये इकरार करता है कि मैं कबूल करता हूं नान नफका के साथ, रोटी कपड़ा पानी सब कुछ मैं दूंगा लड़की को, इस शर्त पर मैं इसको अपने निकाह में ले रहा हूं और लेके जा रहा हूं। अब उसके बाद क्या होता? वो जो 5 लाख रुपया कैश मिला है ना, इसी 5 लाख रुपए को 2 साल तक बैठकर खाता है। तो लड़की जो पैसा लेकर आई है अपने बाप के घर से, उसी को खा रहा है, उसी का रोटी कपड़ा पहना रहा है। तो फिर ये बताइए जो शर्त आपने कबूल की थी वो हुई कहां? वो नहीं हुई, ये समझ लीजिएगा। इसमें आपकी पकड़ होगी। ऐसे बहुत से लड़के हैं जो कैश लेते हैं 10 लाख 15 लाख 2 लाख 3 लाख और उसको ही खाते रहते हैं 2 साल तक, जब तक कि वो खत्म नहीं होता है। तो मेरे भाई, आपने जो कबूल किया था वो कहां गया? तो इसलिए निकाहों को आसान करो, निकाह को सस्ता करो। आज आप देखते हैं जो वक्त बना हुआ है, जो हालात बने हुए हैं, लड़कियां जा रही हैं, लड़कियां दूसरों के साथ में शादियां कर रही हैं, दूसरे रिलीजियन में जा रही हैं,
انہی کے دھرم کو اپناتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ہزاروں لڑکیاں ہیں آج کے اس دور میں, چھپی ہوئی بات نہیں ہے, چھپی ہوئی بات ہے, لیکن پھر بھی یہ اجتماعی نکاح ہم کو دکھائی نہیں دیتے ہیں. یہ تو کھتری سماج مبارکباد کے لائق ہے, انہوں نے یہ کام کیا. اور اب اجتماع کے اندر جو یہ اجتماعی نکاح ہوا, یہاں پر آپ دیکھیے بتایا گیا کہ 200 منگنیاں بھی ہوئیں. غالباً وہاں لڑکیوں کو پسند بھی کیا گیا, لڑکوں کو بھی پسند کیا گیا, کیونکہ ایک علاقے کی, ایک خطے کی اور دور دور تک تمام سماج جب اکٹھا ہوتا ہے, ایک برادری, وہاں تمام لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, محبت بھی بڑھتی ہے, رشتہ داریوں میں جو ہے گہرائی بھی آتی ہے, وہیں پر رشتہ سلیکٹ ہو جاتا. تو اس سے اچھا راستہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے, اور یہی تو اسلام بھی کہتا ہے, آپ نکاح کو آسان کرو. اب آپ بتائیے کیا وہ باپ دعائیں نہ دے رہا ہوگا جس کی لڑکی 30,000 روپے میں رخصت ہو گئی؟ کیا وہ بھائی دعائیں نہیں دے رہا ہوگا جس کی بہن 30,000 روپے میں رخصت ہو گئی؟ کیا وہ ماں دعائیں نہیں دے رہی ہوگی جس کی بیٹی 30,000 روپے میں رخصت ہو گئی؟ آپ اندازہ لگائیے تمام دعائیں ان کرانے والوں کو مل رہی ہوں گی. اور یہ دل کتنا بڑا کر رکھا انہوں نے, کتنے دل جوڑے لوگوں کے, اور جو دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. ہمارے نبی کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. تو یہ دلوں کو جوڑنے کا کام ان تمام لوگوں نے کیا جو ذمہ دار ہیں. اور ایک چیز اور دیکھ لیجئے, ہمارے یہاں اگر کسی امیر سے کہہ دو کہ آپ اجتماع میں شادی کر لیں, اگر آپ کوئی پروگرام رکھ بھی دیں, پہلی بات تو یو پی بہار کے اندر یہ معاملہ ہے نہیں, بہرحال بہار کا مجھے اتنا علم نہیں ہے, لیکن ہمارے اتر پردیش میں نے کوئی اجتماعی شادی اتنی بڑی ہوتی ہوئی نہیں دیکھی ہے, نہیں ہوتی ہوئے. آپ دیکھ لیجئے. اور اگر آپ نے کسی سے کہہ دیا اجتماع کرنا چاہتے ہیں, بیٹے کی شادی کر لیں گے, تو وہ کہے گا آستین چڑھا کے, مجھے کیا تم نے غریب سمجھ لیا ہے؟ کیا میں اتنا نیچا ہو گیا ہوں, میں اجتماع میں شادی کروں گا؟ وہ انکار کر دے گا. اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا ہزاروں میں جو تیار ہو جائے. لیکن اس اجتماع کے اندر جو کھنڈوا میں ہوا ہے, اس میں امیر لوگوں کے لڑکے بھی آئے, امیر لوگوں کی لڑکیوں کی بھی نکاح ہوئے ہیں. تو یہ مثال ہے ان دولت والوں کے لیے جو اپنی دولت پر گھمنڈ کر کے لڑکی والوں کو ستاتے ہیں. جتنا بڑا مالدار ہے اتنا بڑا منہ پھیلا ہوا ہے. آپ دیکھیں جتنا بڑا امیر ہے, جتنی دولت ہے اتنا بڑا منہ پھیلا ہوا ہے. جتنی عمارت اس کی اونچی بنی ہوئی ہے اتنا اونچا اس کا دماغ بنا ہوا ہے. اب مالدار ہے, کروڑوں کی پراپرٹی ہے, تو لاکھوں میں تو اسے شادی چاہیے نا, 50-60 لاکھ کی گاڑیاں ہوں, تب جا کے نکاح ہوتا ہے, تب شادی ہوتی ہے. حالانکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں بہت زیادہ جوان ہو چکی ہیں. بہت سے غریب باپ ہیں جو رات کے سناٹے میں, رات کی تنہائی میں وہ آنسو بہاتا ہے, وہ اپنی غربت کا رونا روتا ہے, وہ اپنی جوان بچیوں کو اپنے سینے پر پلتا ہوا دیکھتا ہے, جبکہ اس کی بیٹیوں کی عمر اتنی ہو چکی تھی کہ اس کے دن اس کی بیٹی کے سسرال میں کٹتے, لیکن وہ باپ رو رہا ہے. وہ بیٹیاں آنسو بہاتی ہیں رات کی سناٹے میں, تنہائیوں میں, کہ کاش اس کے باپ کے پاس دولت ہوتی, اس کے پاس پیسہ ہوتا, تو اس کے ہاتھ بھی پیلے ہو گئے ہوتے, اور جوانی کے 2 دن وہ اپنے باپ کے یہاں گزار رہی ہے, وہ اپنے سسرال میں گزار رہی ہوتی. غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہیں بہت سی لڑکیاں, غلط راستہ وہ اپنائے ہوئے ہیں لڑکیاں, گناہ کر رہی ہیں وہ لڑکیاں. ذمہ دار کون ہے؟ تو ذمہ دار وہ ہر انسان ہے جو اس چیزوں کو بڑھاوا دیتا ہے, اس رسم و رواج کو بڑھاوا دیتا ہے. تو 30,000 روپے اونلی لڑکی والوں سے لیے, یہ بہت اچھا کام کیا. میں دعا کرتا ہوں تمام لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا, اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور ان کو خوشحال زندگی عطا فرمائے, اور جو نکاح ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی خوشحال زندگی عطا فرمائے. تو یہ بڑا قابل تعریف کام کیا ہے. بہرحال ہر جگہ, ہر علاقے میں, ہر خطے میں, ہر سماج کو, برادری والوں کو یہ کام مل کر کرنا چاہیے. نکاح آسان ہو جائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گناہ مشکل ہو جائے گا. آج جب نکاح مشکل ہے تو لوگ گناہوں کی طرف راغب ہیں, گناہوں کی طرف وہ جا رہے ہیں, تو گناہوں سے بچیں گے. حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے. نکاح جب بندہ کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل, اور آدھے کے لیے وہ اللہ سے ڈرتا رہے. پیاری سنت ہے نکاح کرنا. نکاح آپ دیکھیے جب بندہ کر لیتا ہے, ایک روایت میں نے پڑھا کہ نکاح والے کی نماز بغیر نکاح والے سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ نکاح کی بدولت ہی ملا کرتے ہیں. لیکن آج ہمارے یہاں لڑکی کی دیکھا داکھی میں ہزاروں روپیہ اڑ جاتا ہے, منگنی ہوتی ہے لاکھوں روپیہ اڑ جاتا ہے, پھر جہیز کے نام پر کیش دیا جاتا ہے اس میں لاکھوں روپیہ اڑ جاتا ہے, اس کے بعد شادی کے بعد بھی رسم و رواج ہے اس میں بھی لاکھوں روپیہ اڑ جاتا ہے.
آپ دیکھیے کیا کرے یہ مسلم سماج قرض میں ڈوبا ہوا ہے, بیاج دے رہے, بیاج, مکان بیچ رہا ہے, ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے زمین بیچ رہا ہے, پلاٹ بیچ رہا ہے اور بیاج دے رہے ہیں, بیاج, سود دے رہے ہیں, سود. مجبوری ہے اس غریب باپ کی کہ سود پر پیسہ لا کے وہ اپنی لڑکی کو گاڑی دیتا ہے, کار دیتا ہے, اچھا کھانا دیتا ہے, اچھا ہوٹل کرتا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آج کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. ہر ایک انسان اپنے دل میں درد لیے ہوئے ہے, لیکن اس درد کا علاج کون کرے؟ ذمہ داروں کو کرنا چاہیے. جو امیر ہیں, جو بڑے پیسے والے ہیں, انہیں باہر آنا چاہیے, اس کام کی پہل کرنی چاہیے. جس برادری کا بھی معاملہ ہو, آج مسلمانوں میں برادری کا بھی کیڑا ہے, ایسی بات نہیں ہے. قرآن کا فرمان یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک وہی اچھا ہے, وہی بہتر ہے جو تقوی والا ہے. برادری کی بنیاد پر کسی کو اونچا قرآن نے نہیں کہا. حالانکہ برادریوں میں تقسیم ضرور کیا, قبائل میں, وہ ایک پہچان کے لیے, تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے کہ کون انسان کس قبیلے کا ہے, اور ملاقات کے لیے یا اس سے بات کے لیے آسانی ہو سکے. لیکن ہمارے یہاں تمام یہ چیزیں پائی جاتی ہیں بہرحال, لیکن اسے آپ سمجھنا ہوگا گہرائی سے. اور ایسے اجتماعی شادیاں ضرور ہونی چاہیے تاکہ یہ مسلم سماج جو ہے نا, اس کا جو معاملہ نا ارتھ ویوستھا کا, وہ اوپر آئے. کیونکہ شادیوں میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, اور اس کا ایک ریزن یہ ہے, لڑکے کی شادی ہے تو پہلے 10-15 لاکھ وہ مکان میں بھی لگاتا ہے تاکہ اچھا رشتہ آئے, اونچا رشتہ آئے, تب جا کے اچھا معاملہ ہوگا نا, ارننگ ہوگی. تو وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. ادھر لڑکا قرض کے نیچے نہیں دبے گا, سود لے کے مکان بنا دیا. ادھر لڑکی والا نہیں دبے گا, سود لے کے لڑکی کی شادی کر دی ہے, اور پوری زندگی اولادیں بیاج بھر رہی ہیں اور وہ پیسہ ادا کر رہی ہیں, اور وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس دہلیز پر کھڑا ہوا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے, اور ایسے ہی اجتماعی نکاح ہونے چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگ کیا کہیں گے؟ ضرور ان کھنڈوا والوں کے لیے بھی کچھ کہیں اور سماج کے لیے بھی کچھ کہیں, اور جو آپ کا مشورہ ہو وہ آپ اپنا مشورہ ضرور رکھیں, اور اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے بہت دور تک پہنچائیں, ہر ایک مسلمان تک پہنچائیں.